اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 37 نمبر آیت سے ہم نے سیکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے اس سبق میں ایک ایک لفظ حرف بحرف آسانی کے ساتھ قرآن مجید سکھایا جاتا ہے اور آیت مکمل کر کے پھر مکمل آیت کی تلاوت کر کے نیکسٹ آیت شروع کی جاتی ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آیت نمبر 37 ہے سورہ الاعراف کی اور پارہ نمبر 8 ہے وَلَوْ أَنَّنَا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى۔ فَمَنْ، فا زبر فا، میم کو نون کے ساتھ ملایا، میم نون زبر من۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، حمزہ ضا زبر اض، ضا کلرفل ہے، موٹا پڑھیں گے۔ أَظْلَمُ مِمَّا، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اس میم پر تشدید ہے تو ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ مِمَّا، نون فا زیر نف، تا زبر تا، را کھڑا زبر را، نفترا، اس الف کو نہیں پڑھنا اور اس یا کو نہیں پڑھنا، را کو ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے۔ مِمَّنِ افْتَرَى، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، عین زبر ع، لام کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، عَلَى اللَّهِ کَذِبًا، کَذِبًا، ذال پر زبان نکالیں، ذال زیر ذی، بعد و زبر بن، کَذِبًا او کذب، حمزہ واو زبر او، کاف ذال زبر کذ، ذال زبر ذ، کذ با زبر با، او کذب بآیاتی، ذال کے اوپر یہ تشدید ہے تو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے ذال کو، پلس میں زبان بھی نکالنی ہے۔ او کذب بآیاتی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، دونوں کو ایک ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کی لمٹ میں ہم نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے۔ بآیاتہ، جب رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو نہیں کھینچیں گے، کیا پڑھیں گے؟ بآیاتہ، بآیاتہ۔ اولئک، یہ لفظ بہت سی مرتبہ گزرا ہے، واو کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں پڑھنا اس واو کو۔ اولئک، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے۔ اولئک ینالہم، ینا لام پیش لو، ینالہم نصیبہم من نون زبر نا، صاد یا زیر سی، صاد کلرفل ہے، موٹا پڑھیں گے، نصی، اس کی جگہ آپ نے سین نہیں پڑھ دینا، نسی یعنی باریک پڑھ کے تو معنی چینج ہو جائیں گے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ صاد پڑھنا ہے۔ نصی، با پیشبو، ہا کو ہم نے دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے، اس میم ساکن کو چھوڑ دیں گے اور یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ ہا میم پیش ہم، میم زیر می، ہم می، نون کو لام کے ساتھ ملایا، نون لام زبر نل۔ نصیبہم من کتاب، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بھی، کتابی، جب رکیں گے وقف کریں گے تو اس با پر قلقلہ ہو جائے گا۔ کتاب، کتاب۔ حتی اذا جاءتہم، حتا زبر حتی، کھڑا مد زبر تا، دیکھیں تشدید ہے، پلس میں کھڑا زبر بھی ہے، پلس میں مد بھی ہے تو کھڑا زبر اور مد کی وجہ سے کھینچنا ہے اور تشدید کی وجہ سے تا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حتی اذا جاءتہم، حمزہ تا زبر ات، جاءتہم، رسولنا، را سین لام تینوں پر پیش ہے، رسولنا یتوف
यता वाव को फ़ा के साथ मिलाएंगे, फ़ा को वाव के साथ, वाव फ़ा ज़बर वफ़ा, वाव ज़बर फ़ौ वफ़ौ, यतवफ़ौनहुम। क़ालू ऐना, लाम वाव मद पेशलू मद है, क़ालू ऐना, हमज़ा या ज़बर ऐ, ठीक है, ऐना मा कुंतुम तदऊना, आइन निकालें, दाल पर कलकला कर लें, तदऊना तदऊना मिन दूनिल्लाह, नून साकिन कलरफुल हैं, दोनों जगह नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह से पहले नून पर ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ना है, मिन दूनिल्लाह। क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहीदू, ज़ाद लाम ज़बर ज़ल, लाम वाव पेशलू, ज़ल्लू लाम के ऊपर तशदीद सख्ती के साथ पढ़ेंगे, ज़ल्लू यहाँ गुन्ना होगा, अन्ना व शहीदू हाज़िर ही, व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर और मद है तो इसको खींचेंगे अला, और यहाँ नून साकिन पर और यहाँ नून पर हमने गुन्ना करना है। अनफुसिहिम यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करेंगे जिसको इख्फा कहते हैं, और यहाँ गुन्ना है। अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। मुकम्मल आयत की तिलावत करते हैं। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि। तो पर रुक जाएंगे, आगे अलग से पढ़ेंगे। उलाइक यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यहाँ भी तो पर रुक जाएंगे। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम। देखिए यहाँ ला लिखा है, ला का माना नो, आपने नहीं रुकना तो सांस टूट गया मेरा, तो पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत देखते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और इसके साथ एक बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया में ईद उल अज़हा जो है वो इंशाअल्लाह मंडे के दिन है, पीर के दिन यानी 17 जून पर पीर यानी मंडे के दिन ईद है, तो उस दिन हमने छुट्टी करनी है सबक की इंशाअल्लाह ताला। एक दिन का भी कंफर्म किया है छुट्टी करने का, अगर ज़्यादा हुआ तो आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत देखते हैं। क़ालदख़ुलू, लाम को दाल के साथ मिलाएंगे, दाल पर कलकला करना है, लाम दाल ज़बर लद, यानी कलकला के हरफ को इस तरह पढ़ेंगे कि वो घूमे, थोड़ा सा राउंड करे मुंह में, ठीक है। क़ालदख़ुलू फ़ी उममिन, हमज़ा पेश उ, मीम ज़बर मा, उमा मीम दो ज़ेर मिन, यहाँ दो ज़ेर है तनवीन कलरफुल, यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करनी है। उममिन क़द ख़लत, यहाँ भी कलकला होगा दाल पर, क़द ख़लत मिन
قبلی، یہاں با پر قلقلہ ہوگا، یہاں دال پر، ٹھیک ہے. من قبلی کم من کاف کو میم کے ساتھ ملایا، پھر نون کو آگے لام کے ساتھ، کم من الجن والانس، واو لام زبر والانس فی النار، فا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، فی النار. کلما، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. کلما دخلت امت لعنت، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا لام دو پیش تل لام زبر لا، تل امت لعنت، لام زبر لا عین زبر ع، نون تا زبر نت، تل لعنت امت لعنت اختها، حمزہ خا پیش اختا زبر تا، ہا الف زبر ہا، اختها حتی اذا ادارکوا، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ حمزہ زیر ای، ذال کو دال کے ساتھ ملانا ہے، اس ذال کو دال کے ساتھ ملانا ہے، دونوں میں سے سخت دال کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو سخت نہیں کرنا، ٹھیک ہے. الف کو اس الف کو نہیں پڑھنا. ذال دال زبر ذد، دال زبر دا، ذد اذا دا، حمزہ زیر ای، ذال دال زبر ذد، دال زبر دا، ذد، اس کو سخت کرنا ہے. اذا دا، ٹھیک ہے. اس دال کے ساتھ اس الف کو پلس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. دال الف زبر دا، اذا دارکوا، اس الف کو نہیں پڑھنا، لیکن اس الف کو دال کے ساتھ پلس کرنے کی وجہ سے دال کو ہم نے تھوڑا سا ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے. اذا دا را زبر را، کاف واو پیش کو، اذا دارکوا فیہا جمیعا، دو زبر تنوین کلرفل ہے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، جمیعا. قالت اخراہم، حمزہ خا پیش اخرا، کھڑا زبر را، اخرا، یہ ہا کو میم کے ساتھ ملایا، ہا میم پیش ہوم، اخراہم لیولاہم، لام زیر لی، حمزہ واو پیش او، لیو لام کھڑا زبر لا، لیولا، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہا میم پیش ہوم، لیولاہم ربنا ہؤلائی، حمزہ پیش او، واو کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہؤلائی اضلونا، ضاد لام زبر ضل، لام واو پیش لو، ضلو، اضلونا فآتہم، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، ہا میم زیر ہم، فآتہم کرنا، اس کو فآتی نہیں کرنا، تا کے بعد یا نہیں ہے، صرف تا پر زیر ہے. فآتہم عذابا ضعفا من النار، ضاد عین زیر ضع، فا میم دو زبر فم، میم زیر می، ضعفا می، نون زبر نن، نون الف زبر نا، را زیر ری، نن ناری، ضعفا من الناری. جب رکیں گے وقف کریں گے تو ضعفا من النار. قال لکل، لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لام دو زیر لن، لکل
ضعفون فا واو دو پیش فون واو زبر وا ضعفون ولکن لا تعلمون ولا پھر کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے کاف لام زیر کل لام الف زبر لا کلا نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے ضعفون ولکن لا تعلمون آیت مکمل ہوئی اس کی تلاوت کرتے ہیں قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار یہاں رک جائیں گے یہاں سے قال سے الگ پڑھیں گے قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون آیت مکمل ہوئی اگلی آیت دیکھیں وقالت اولاہم حمزہ واو پیش او لام کھڑا زبر لا اولاہم لأخراہم لام زیر لی حمزہ خا پیش اخرا کھڑا زبر را ہا میم پیش ہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا فا زبر فا ذال واو پیش ذو فذو قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے واو کو الف کو نہیں پڑھنا قاف لام پیش قل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون دیکھیں یہاں تک پڑھ لیا تکسبون اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر ایک سوال تھا اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی آیت کی تلاوت دیکھیں وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل یہاں سانس ٹوٹ گیا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون دیکھیں یہاں رکوع مکمل ہوا آیت مکمل ہوئی آج کا سبق یہاں تک پڑھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لینا آپ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک سوال تھا کسی نے سوال کیا کہ جس طرح ہم کسی اپنے مرحومین کو قرآن پاک بخشتے ہیں کوئی ثواب کی چیز بخشتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے نیت کرنی پڑتی ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی دعا کرنی پڑتی ہے کہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو پڑھا کرو ٹھیک ہے یہ حکم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے 10 رحمت
रहमतें नाजिल होती हैं, उसके दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, ख़ताएँ माफ़ होती हैं। और वो दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ा रसूल में पहुँचाया जाता है उस बंदे के नाम के साथ कि फ़लाँ शख्स फ़लाने का बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर उसने दुरूद सलाम भेजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी देते हैं। तो नियत करने की ज़रूरत नहीं होती, दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जहाँ भी, जिस जगह पे, जिस वक़्त भी दुरूद पाक पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक समझें कि अल्लाह का ये निज़ाम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस बंदे के नाम के साथ पहुँचा दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब मिलेगा और उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल होगी। ठीक है, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।